بھی ایک شخص کھڑا ہوتا ہے وہ کہتا ہے اس نے قرآن پاک کی گستاخی کر دی، اس نے نبی کی گستاخی کر دی، علاقے والے جو ہے نا وہ ٹینشن میں آ جاتے ہیں اور ان کا جذبات ابھر جاتے ہیں اور فوراً وہ ایک ریئیکشن کر دیتے ہیں، جیسے بھی سوات میں ہو گیا، دیگر مقامات پر ہم سنتے رہتے ہیں کہ جناب مختلف دنوں میں یہ واقعات ہوتے رہتے ہیں کہ فلاں کو لگا بھائی اس نے نبی کی گستاخی کی ہے لہذا علاقے والے جمع ہوتے ہیں اس کو جلا دیتے ہیں، اس نے قرآن کی گستاخی کی ہے علاقے والے طیش میں آئے جلا دیا۔ تو کیا ایسے واقعات درست ہیں کہ ہمیں کہیں سے سننے کو ملے کہ جناب فلاں نے ایسا کر دیا ہے تو ہم بھی جناب جلانے کے لیے پہنچ جائیں اور اس کو جو ہے نا تہس نہس کر دیں؟ کیا اس رویہ درست ہے یہ والا؟ یہ رویہ تو کوئی ٹھیک کہہ نہیں سکتا نا، مطلب کسی عام شخص سے بھی پوچھ لیں، کسی عالم سے پوچھنے کی کیا ضرورت؟ ایک عام شخص بھی وہ بتا سکتا ہے یہ رویہ ٹھیک نہیں ہے، یہ عمل ٹھیک نہیں ہے، یہ غلط کیا ہے جو کہ اور مسلسل غلط ہوتا چلا جا رہا ہے۔ ہماری زبانیں بے اثر ہو گئی ہیں، ہم تبلیغ کر رہے ہیں، ہم سمجھا رہے ہیں۔ وہ پیچھے سیالکوٹ کا واقعہ ہوا جب بھی علماء، ہر ایک عالم دین، ہر مسلک کے عالم دین کے بیانات اس وقت آئے تھے، آپ کو یاد ہوگا۔ جڑا والا واقعہ ہوا، مجھے یاد ہے ہر مسلک کے عالم دین نے اس کو برا بلا بھی کہا، سمجھایا لوگوں کو ایسا نہیں کرتے ہیں۔ پھر وہ اور بھی ہے، وہ یونیورسٹی کے کسی لڑکے کا واقعہ ہوا، علماء سمجھا رہے ہیں۔ یہ سمجھ سے باہر ہے کہ ہماری قوم کی نفسیات ایسی کیوں ہو چکی ہے، وہ کس چیز کا غصہ باہر نکال رہے ہیں، ہمیں اس چیز کو سمجھنا چاہیے، اس چیز کو ایڈریس کرنا چاہیے۔ ہمارے عام طور پر اس کو سمجھوز کہا جاتا ہے کہ مذہبی جنونیت پن ہے، مجھے ایسا نہیں لگتا۔ مذہبی جنونیت پن اس وقت ہم بولیں کہ آپ کے 90% مساجد کے اندر تقریریں یہی ہو رہی ہوں کہ لوگ ممبر کے اوپر آ کر بیٹھ کر کے ایک امام بول رہا ہو کہ ہاں بھی قتل کرو، بالکل جائز ہے، ثواب کا کام ہے۔ آپ نے کتنی مساجد میں ایسے بیانات سنے؟ میں نے سنے ہیں، کسی اور نے سنے ہیں۔ بریلوی مسلک کے علماء کرام یہ تعلیم دے رہے ہیں، دیوبندی دے رہے ہیں، اہل حدیث دے رہے ہیں۔ ہاں ایک وقت پیچھے گزرا تھا، مخصوص وقت کے لیے یہ تقریریں ہو رہی تھیں، ایک جب سلمان تاثیر والے واقعات اس وقت، لیکن وہ گزر گیا۔ ابھی موجودہ دور کے وقت کے اندر آپ دیکھیں تو ایسی تقاریر تو نہیں ہو رہی۔ تو یہ جو قوم ہے وہ کس چیز کا غصہ نکال رہی ہے، ہمیں اس چیز کو سمجھنا چاہیے، اس کو ایڈریس کرنا پڑے گا، اور کسی بھی طرح کرنا پڑے گا تو یہ رکے گا، ورنہ نہیں رکے گا۔ سر تھوڑا سا میں آپ کی بات سے اختلاف کروں گا، جیسے آپ کہہ رہے ہیں نا کہیں سے بھی آواز نہیں آ رہی، سر تھوڑی سی آواز آ رہی ہے اور وہی تربیت لوگوں کی ہو رہی ہے۔ اسی تربیت کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ جناب ایک جاہل سے جاہل شخص کو لگتا ہے نا کہ اس نے قرآن کے بارے میں کوئی بات کہی ہے تو میں نے اس کو قرآن کا گستاخ بنا دیا۔ اب جاہل شخص ہوگا اس کو لگے گا یار اس نے نبی کے خلاف کوئی بات کی ہے، جاہل کو، عالم کو نہیں، تو وہ اس کو جو ہے نا گستاخ نبی قرار دے کر اس پہ حملہ کر دے گا۔ یہ نتیجہ ہو رہا ہے، جیسے آپ نے سنا ہوگا جملے مشہور ہیں، گستاخ نبی کی ایک سزا، سرتن سے جدا، سرتن سے جدا۔ اب اس جملہ تو چلو بظاہر یوں صحیح لگ رہا ہے، استعمال بھی کرتے ہیں، لیکن اس کا سیاق و سباق بھی تو ہے نا کہ گستاخ رسول کی ایک ہی سزا ہے، سرتن سے جدا کرنا ہے، اس کو پھانسی کی لگوانی۔ لیکن کیسے لگے گی؟ کیا ہم خود ہی جا کر شروع کر دیں؟ دیکھیں میں نے آپ کو کہا نا قوم کی نفسیات کو سمجھنا پڑتا ہے، یہ نفسیات کا گیم بہت الگ ہوتا ہے، اس کو میں بہت الگ زاویے سے دیکھ رہا ہوں، پتہ نہیں آپ شاید متفق ہوں مجھ سے یا نہیں، یا میرے سننے والے متفق ہوں یا نہیں۔ نفسیات کا علم کو بلڈ ٹیسٹ نہیں ہوتا کہ آپ انجیکشن سے خون نکالیں، لیبارٹری بھیج دیں اور رزلٹ آ جائے کہ آپ کی شوگر بڑھی ہوئی۔ قوم کی نفسیات کو سمجھنا ایک ہنر ہوتا ہے۔ آپ ہمیں ایسا لگ رہا ہے، میں نے دیکھو 2-3 دن بیٹھے، ہمارے دوست احباب بھی آئے ہیں، ہم نے بہت غور و فکر کیا اس کے اوپر نا، چھٹی میں کام سے جب فارغ ہو کے ہم بیٹھے ہیں کہ بھائی ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ دیکھیے میں آپ کو چند مثالیں دیتا ہوں، اگر آپ کو لگ رہا ہو کہ یہ مذہبی جنونیت ہے جس کی وجہ سے یہ سب کام کر رہے ہیں، تھوڑا سا رکے میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ اب ہمارے یہاں کوئی بھی ڈکیت پکڑا جاتا ہے، موبائل چھیننے والا، کراچی سے لے کر پورے پاکستان کے اندر، لوگ کیا کر رہے ہیں؟ آپ مجھے جواب دے سکتے ہیں اس بات کا؟ یہی ہے، ٹھیک ہے، اس کو جلا دیتے ہیں، مارتے ہیں اور جلاتے ہیں، مارتے ہیں اور مار ہی دیتے ہیں۔ کراچی میں کتنے واقعات ایسے ہوئے ہیں کہ پکڑے گئے اور مار دیا، مار کے مار دیا۔ یہ واقعات پہلے نہیں ہو رہے تھے، اب ہو رہے ہیں۔ تو تھوڑا سا غور کریں کہ ایک شخص ہے، اس نے چوری کی، چور کی سزا جان سے مارنا تو نہیں ہے ہمارے دین کے اندر، لیکن یہاں لوگ جمع ہو کر جس کی چوری نہیں بھی ہوئی ہے وہ بھی آ کر کے ہاتھ صاف کر رہا ہے، وہ بھی آ کر کے اس کی ہڈیاں توڑ رہا ہے اور آخر میں اس کو جلا دیا۔ یہ کام ہو رہا ہے۔ آپ تھوڑا سا غور کریں، یہاں پر کوئی مذہبی جنونیت ہے یا ایک چوری ڈکیتی کرنے والا ایک لڑکا آیا، محلے داروں نے پکڑ کے مار دیا؟ ٹھیک ہے، مذہبی جنونیت تھوڑا سا ہمیں نفسیات کو سمجھنا پڑے گا۔ مجھے ایسا لگتا ہے، میں غلط بھی ہو سکتا ہوں، بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے، مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہماری یہ جو قوم ہے یہ اتنے مسائل میں پس چکی ہے، اتنی ڈپریشن کا شکار ہو چکی ہے۔ دیکھو ڈپریشن کی بھی بہت سی سٹیجز ہوتی ہیں، اس قدر یہ مایوس ہو چکی ہے حالات سے، گھر میں جاتا ہے، گھر میں باتیں سن رہی ہے، بیگم سے باتیں سن رہے ہیں، بجلی کا بل پے نہیں کر پا رہے ہیں، مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی ہے، کیا کریں، کوئی قرضہ نہیں دے رہا ہے، شادی نہیں ہو پا رہی، اتنے مسائل ہیں اس دماغ کے اندر کہ کہاں نکلیں۔
اس کو جہاں موقع ملتا ہے وہ وہاں فرسٹریشن اپنی نکال دیتا ہے. کہیں ڈاکو ملتا ہے اس کو, وہ اس کا جو غصہ ہے, یہ غصہ یہ نہیں ہے کہ اس ڈاکو نے چوری کی ہے میں اس کی اصلاح کر دوں, اس کو اپنے اندر کا بھرا ہوا ایک بہت غصہ ہے, وہ سارا کا سارا غصہ نکال رہا ہے یہاں پر. وہ اپنے گھر کا غصہ بھی نکال رہا ہے. اس کے جو دماغ میں ٹینشن ہے, میں نے بجلی کا بل دینا ہے, 50,000 روپیہ بل آ گیا اتنی شدید گرمی کے اندر, 20-30 ہزار روپے کے گیس کے بل آ گئے, میں نے وہ کہاں سے میں نے اتارنے ہیں, کرایہ دینا ہے گھر کا. ان لوگوں کو تو فکر نہیں ہوگی جو کروڑوں میں کھیل رہے ہیں, ان لوگوں کو بہت ٹینشن ہوتی ہے ہر مہینے کی کہ جو چند ہزار کے اندر ان کا گھر چل رہا ہوتا ہے. وہ سارے کے سارے غصے ملا کر کے لوگ نکال رہے ہیں. اس کو کوئی بہانہ ملے کہ چور مل گیا موبائل پکڑتے ہوئے اس کو مار دیا, یہ فلانا مل رہا ہے اس کو مار دیا. یہاں تک کہ مجھے ایسا لگ رہا ہے, میں غلط بھی ہو سکتا ہوں, کہ آج جس حالت میں قوم کی نفسیات پہنچ چکی ہیں, یہی سیاستدان جو ظلم کری جا رہے ہیں انتہا درجے کا, ٹیکسز لگا لگا کے, مہنگائی کر کر کے, یہی بغیر پروٹوکول کے عوام کے ہاتھ لگ جائیں, یقین کرو یہ مار کے ان کو بھی مار دیں گے. مجھے ایسا لگ رہا ہے ہمارے قوم کی نفسیات مذہبی جنونی والی نہیں, یہ حالات کی ماری اتنی ہے کہ اس کے اندر اتنے غصے ہیں وہ کہیں نکلے گا. لیکن سر اصل میں یہ تربیت بھی تو ہونی چاہیے نا علماء کی طرف سے, مساجد کے ائمہ کی طرف سے, کہ جناب ٹھیک ہے اگر کوئی ایسا غلط معاملہ ثابت ہوتا ہے تو آپ FIR کروائیے جا کر, قانون اپنا راستہ لے گا, قانونی طریقے سے آپ کام کریں گے, تھانے میں ثابت ہوگا تب کیس آگے جائے گا, جج کنفرم کر دے گا, تب جا کے پھانسی کا ہوگا, آپ خود ہی شروع ہو جائیں. آپ بہت ٹھیک بات کر رہے ہیں. میں دوبارہ وہی سوال کروں گا, کون سی آپ نے کون سی مسجد سے نامور قابل علماء کو سنا کہ جو ذہن بنا رہے ہیں لوگوں کا کہ بھائی آپ قانون اپنے ہاتھ میں لو. دیکھو آپ ریشو نکالیں نا, آپ بولیں گے 90% نہیں, ہاں کچھ آوازیں آ رہی ہیں, لیکن یہ کیسز تو پورے پاکستان میں ہو رہے ہیں. یہ کراچی میں بھی ہو جائیں گے, یہ تو وہاں بھی, یہ کراچی میں ڈکیت والوں کتنے ہو رہے ہیں, چوری ڈکیتی والے, پنجاب میں فلاں جڑا والا میں, ابھی KPK کے اندر. یعنی کہ ایک مجموعی حیثیت کے اندر قوم یہ کام کر رہی ہے. اگر ایک معمولی سا طبقہ ایسی تقریریں کر بھی رہا ہے, 90% مسالک کے بڑے علماء ذہنی بنا رہے ہیں کہ قانون اپنے ہاتھ میں نہ لے. آپ بریلوی طبقہ کی مثال لے لیں, میں آپ کو بولوں, بڑے کیا نام ہے, مفتی منیب الرحمان صاحب ہیں یا الیاس قادری صاحب ہیں, مجھے ان کی تقریریں نکال کے بتائیں, وہ تعلیم دے رہے ہیں کہ آپ قانون اپنے ہاتھ میں. وہ تو اچھے لوگ ہیں, ان کے تحت لاکھوں کروڑوں لوگ ہیں یا نہیں ہیں, آپ مجھے بتائیے. دیوبند کے علماء کے ترغیب, میجورٹی یہ تعلیم نہیں دے رہی ہے, پھر بھی لوگ کر رہے ہیں, لیکن بہت کم ایک ریشو ہے کہ جو ان کی تعلیم ٹھیک نہیں ہے. لیکن جتنے بڑے اثر سے قوم میں یہ اثر آیا ہوا ہے نا, مجھے لگ رہا ہے یہ بہت سی دیگر چیزوں کے غصے ہیں جو بہانے سے نکلتی ہیں. کہیں پتہ چل گیا بھائی فلاں نے گستاخی کی ہے, اب ایک برداشت تو نہیں ہوتا, لہذا وہ ایک مذہب جو ہے اس کا بھی ایک طیش آ گیا, لیکن اپنے اندر قوم کی جو ایک احساس کمتری ہے وہ بھی سب نکل کے باہر آئی. غصہ آیا, مارو پکڑ کے اس کو. اب غصہ اس کو اس چیز کا کہ میں بل نہیں دے پا رہا ہوں, میری گھر کے اندر بچیاں جو ہے نا علاج, راستہ دکھا رہے ہیں کہ جناب راستہ نہیں دکھا رہا ہوں میں, اس مطلب اس کو فیور کرنا یہی ہے نا. میں نے فیور کرنا یہی ہے نا کہ جناب ٹھیک ہے آپ کا غصہ ہے فلاں وجہ سے, غربت کی وجہ سے, حالات کی وجہ سے, تو اگر آپ مذہب کی طرف نکالیں تو کوئی بات نہیں. میں نے یہ کب کہا کہ نکال دیں تو وہ کوئی حرج نہیں ہے, میں نے کہا غلط ہو رہا ہے. اس کی روٹ کاز تو دیکھو کیا ہے. ہمارے یہاں روٹ کاز بیان کی جا رہی ہے کہ یار یہ مذہبی جنونیت علماء سے آئے گی. میں کہہ رہا ہوں پاکستان میں 90% علماء کی تقریریں اٹھا کے دیکھیں, کیا وہ تعلیم دے رہے ہیں کہ قانون اپنے؟ بالکل نہیں دے رہے. آپ ریشو نکالیں گے نا, آپ کہیں گے 10%, یہی ہے سر. 90 کے مقابلے میں 10% سے پوری قوم خراب ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی نا. پرابلم کیا ہے سر؟ ابھی یہ واقعہ ہوا, مجھے آپ یہ بتائیں, اہل حدیث علماء کرام کے جواز بیان کر رہے ہیں اس کا, دیوبندی بیان کر رہے ہیں, بریلوی بیان کر رہے ہیں, ہر اچھا 2-3 سال پہلے سیالکوٹ والا واقعہ ہوا, کیا علماء نے جواز بیان کیا تھا؟ بلکہ یہ علماء نے کہا تھا پکڑ کے سزائیں دو. اچھا ان کو سزائیں بھی دی گئی تھیں سیالکوٹ واقعے کے اندر, ان مجرمین کو وہ پکڑے گئے تھے, ان کو غالباً سزائیں بھی دی گئی, لیکن پھر دوبارہ یہ واقعہ ہوا. پرابلم یہ ہے کہ عبرتناک ہونی چاہیے نا سر, عبرتناک بھی ہونی. یہ دونوں طرف کے معاملات ہیں. دیکھیے گا ایک روایت ہے, سند اس کی ٹھیک نہیں ہے, لیکن اس کی بات بڑی وزنی ہے. حضرت عمر فاروق کے دور میں ایک شخص پکڑا گیا تھا, اور اس طرح کچھ مفہوم اس کا ہے کہ چوری اس نے کی تھی. تو جب مقدمہ پیش ہوا تو عمر فاروق نے ان سے پوچھا بھائی چوری کی کیوں کی ہے؟ تو اس نے ذکر کیا کہ بھائی میں گھر میں فاقے تھے, بالکل میرے گھر کے اندر آپ جا کے دیکھیں استقرار کی کیفیت ہے. اس حالت میں تو مجھے خنزیر ملے, میں وہ بھی چوری کیا چیز ہے, مجھے تو کچھ بھی ملے میں نے ان کو دینا ہے, بچوں کو اپنے سامنے مرتا تو نہیں. عمر فاروق نے ایک جملہ, یہ سند میں نے آپ کو کوئی واقعہ ثابت نہیں ہے, میں اس کو سمجھانا چاہ رہا ہوں. انہوں نے کہا جو حاکم ضروریات پوری نہیں کر پا رہا وہ ہاتھ کہاں سے لے گا بھائی؟ جو دے نہیں رہا روٹی روزگار, وہ ہاتھ کہاں سے لینے کا حق رکھ رہا ہے؟ یہ سب چیزیں یوں باہمی ایک
ربط ہوتا ہے ان چیزوں کا. لوگوں کو ذہنی سکون ہوگا, وہ کسی چیز کو حق سمجھیں گے. ذہن کے اندر انتشار ہوتا ہے, لوگ سمجھتے بھی نہیں ہیں. سر ہم جتنا مرضی سمجھا دیں, قوم کیوں نہیں سمجھ رہی ہے؟ سیالکوٹ والا واقعہ ہوا, اس کے بعد سے مجھے بتائیں کہ علماء نے کتنا سمجھایا ہے. جمعے کی ابھی بھی یہ جب واقعہ ہوا ہمارے یہاں علاقے کے اندر بھی ہر مسجد کے اندر جو امام تھے انہوں نے یہ درس دیا کہ یہ غلط کام ہے, ایسا نہیں ہونا چاہیے. اگر آپ کو کہیں سے خبر بھی ملی ہے کہ کسی نے گستاخی کی ہے, وہ گستاخی ہے یا نہیں ہے اس کی تحقیق نہیں ہونی کیا؟ کوئی کسی پر بھی الزام لگا کر کے قتل کر دے گا, کیوں قتل کرے گا بھائی وہ کسی کو؟ اللہ کی بارگاہ میں کیا جواب دو گے؟ واحد قتل ایک ایسا جرم ہے, اللہ نے قرآن میں ذکر کیا, اس کا استحقاق یہ ہے کہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں ہوگا, چاہے وہ مسلمان نے قتل کیا ہے, حالانکہ ایمان ہے لیکن پھر بھی استحقاق کیا ہے؟ یقتل المؤمن متعمدا, اللہ نے فرمایا جو کسی مومن کو قتل کر دے گا اس کی سزا استحقاق یہ ہے کہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائے گا. ہم سمجھا رہے ہیں, یا تو ہماری زبانوں میں اثر نہیں ہے سر, یہاں قوم کی نفسیات کو سمجھیں. ان کو پرابلمز بہت زیادہ ہیں, وہ غصہ کہیں اور نکالتی ہے, اسے بہانہ ملے گا کہیں وہ غصہ اپنا نکال دے گی. مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ کچھ صرف مذہبی جنونیت نہیں ہے, یہ ہمارے ملک کے حالات اس جانب چلے گئے ہیں اب کہ وہ حالات مجبور کرتے ہیں, وہ اندر ہی اندر گھٹن ہے, کہیں پر غصہ نکالنے کا موقع ملتا ہے تو چلو بھائی اب آسرا کر کے بالکل کسی کی پرواہ کیے بغیر اپنا ساری کی ساری فرسٹریشن نکال کے آ جائے. سر یہ واقعات باہر ممالک میں کیوں نہیں ہوتے؟ سر اس لیے کہ وہاں کے حالات ایسے نہیں ہیں, وہاں کے قانون مضبوط ہے نا سر, وہاں کے قانون مضبوط بھی ہیں, وہاں کے حالات ایسے نہیں ہیں. ڈر بھی لگتا ہے کہ یار میرے اوپر الٹا قانون سر جاری ہو وہاں جائے کے گا. حالات ایسے نہیں ہیں, وہاں قوم اس قدر ظلم کا شکار نہیں ہو رہی جو یہاں پر ہو رہی ہے. یہاں جس انداز کے اندر ٹیکسز لگائے جا رہے ہیں, جس انداز کے اندر بجلی کے بل اب آ رہے ہیں, آپ افورڈ کر پا رہے ہیں؟ صحیح بات ہے. جس انداز کے اندر مہنگائی ہو رہی ہے اس کا کوئی جواز بیان کیا جا سکتا ہے؟ آپ نارمل آپ کسی کے بھی گھر کا جا کے بجلی کا بل اٹھا کر کے دے, ہر بندہ رو رہا ہے کہ سر میں کہاں سے ادا کروں گا بجلی کے بل. اور اب یہاں جو کراچی والے ہیں, 1 مہینے کا بل آپ نے جمع نہیں کرایا, وہ گھروں کے اندر آ رہے ہیں. ورنہ 1 مہینے کا بل جمع نہ کرانے پر کبھی گھروں کے اندر آئے ہیں لوگ, ان کے آفیسرز گھروں کے اندر آ رہے ہیں, بھائی آپ کا بل جمع نہیں ہوا اس مہینے کا. تو کہنے کا مقصد اتنا آپ کسی کو مینٹلی جب پریشرائز کر دیں گے, وہ ٹینشن کے اندر آ جائے گا, پھر وہ کہیں نہ کہیں نکلے گا اپنے بچوں پہ. یہی وجہ ہوتا ہے, آپ نے غور کیا ہوگا, گھر میں جاتا ہے کبھی شوہر, غصہ کسی چیز کا نکلنا بچوں کے اوپر ہوتا ہے. ایسے ہی دیکھو جس وقت انسان اندر سے تباہ ہو گیا نا, دماغی لحاظ سے ٹینشن کے اندر ہے, وہ نکالے گا, اس کو موقع ملے, بس میں نے نکالنی ہے اپنی ٹینشنیں. کبھی کبھی ہوتا ہے گھر کی ٹینشنیں ہیں, باہر جاتے ہوئے موٹر سائیکل پہ کسی سے تھوڑی سی غلطی ہوتی ہے, وہ سارا غصہ اپنے گھر کا اس موٹر سائیکل والے پہ نکال لیتا ہے, گالیاں دینا شروع کر دے گا, تو اندھا ہے تیرے کو نظر نہیں آ, حالانکہ بات چھوٹی سی ہوتی ہے. وہ سامنے والا بھی کبھی کبھی کہتا ہے کیا یار بیگم نے کچھ کہا, سارا غصہ میرے پہ نکال رہا ہے. یہ نفسیات کو سمجھنا چاہیے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ فقط مذہبی جنونیت, اسلام سے اس کو جوڑ دینا یہ کافی بات نہیں ہے. ہاں قصور ہمارا بھی ہے, ہم شاید تبلیغ ٹھیک نہیں کر پا رہے ہیں, لیکن یہ سارے جو ملک کے حالات ہیں یہ قصوروار ہیں. یہ قوم کی نفسیات اب ایسی بن گئی ہیں, اسے کہیں چور ملتا ہے اب اس کو بھی جان سے مار رہے ہیں. عدالتوں پر اعتماد یہ نہیں کر رہے ہیں اس لیے کہ انہوں نے اعتماد اب ایسا کام کیا ہی نہیں ہے کہ ان کو اعتماد لوگوں کو آئے. وہ اپنا ایک کہتے ہیں نا کریکٹر ہونا چاہیے, ان کا کریکٹر ایسا ہے ہی نہیں ہے کہ لوگ اعتماد کریں. یہاں پولیس کو پکڑاؤ, وہ اگلے دن دوبارہ گلیوں میں نظر آ رہا ہوتا ہے, پیسے کھلا کے باہر آ گیا. تو یہ سب چیزوں کو اگر آپ دیکھیں گے پھر آپ کو سمجھ میں آئے گی کہ ہماری قوم کی نفسیات ایسی کیوں بن گئی. اچھا تفصیلی طور پر اس موضوع پہ بات کر لیں گے ہم, لیکن شارٹلی جواب دیجئے کہ گستاخ نبی ہو یا گستاخ قرآن ہو یا گستاخ صحابہ ہو, اس کی سزا سرطن سے جدا, یہ درست ہے؟ یار یہ اختلافی موضوع ہے بہت زیادہ, میں اس لیے کہہ رہا ہوں اس کا الگ پروگرام آپ رکھیں. دیکھو کیونکہ یہ جو چیزیں ہیں نا کہ مرتد کی سزا کیا ہونی چاہیے, فلانے کی سزا کیا ہونی چاہیے, یہ اس وقت تک سمجھ میں نہیں آئے گا جب تک قرآن نے جو اتمام حجت کے اصول سمجھا وہ نہ سمجھ لیں. جب تک وہ نہیں سمجھ میں آئے گا, نہ تو کفار, یہ کافر جہنم میں کون جائے گا, بغیر جہنم میں جانے والا کافر کون سا ہوتا ہے, وہ کافر جس کے لیے استغفار کی دعا منع ہے, وہ کافر جس کے لیے استغفار کی امید لگائی جا سکتی ہے, وہ کافر جس کو ارتداد کی صورت میں مارا جا سکتا ہے, وہ کافر جس پر نہیں مارا. کچھ ایسے لوگ ہیں جن کو کافر قرار دیا جا سکتا ہے, اجتہاداً بھی کافر بولا جا سکتا ہے. یہ سب چیزیں اس وقت آپ کو سمجھ میں آئیں گی. اتمام حجت کیا چیز ہے, قرآن اس کے اصول کیا بیان کرتا ہے, اور اتنے زیادہ کھل کے قرآن نے بیان کیا ہے. بدقسمت یہ ہے کہ ہم ان چیزوں کو پھر آج بھی توجہ میں نہ رکھیں اور ہم لوگ گمراہ ہوتے چلے جائیں. اس موضوع کو آپ پھر کسی دن کے لیے رکھیں, ہم جب کبھی فارغ ہوں گے انشاءاللہ اتمام حجت پہلے یہ سمجھتے ہیں وہ کیا چیز, اس کے بعد آپ کو ہر بات خود کھل کے سامنے آ جائے گی. جتنے علماء نے ماضی میں کیا کیا باتیں کی ہیں وہ تحقیقات بھی آپ کو سمجھ میں آئے گی. جیسے ہم نے پچھلے پروگرام میں بھی ذکر کیا, جب تک اصل متمسک نہ پتہ چلے نہ پھر ان سے کہانی سمجھ میں نہیں آ رہی ہو. تو یہ بعد میں کریں گے. ابھی چونکہ واقعہ ہوا, برا واقعہ ہوا, ایک دکھ ہے,
اللہ تعالیٰ ہماری قوم کو جو ہے عقل دے، شعور دے اور مسائل سے نکالے، اور یہ اسی وقت ہی نکلے گی جو قرآن نے اپنی سنت بیان کر دی۔ اللہ نے واضح فرما دیا ہم اس قوم کی حالت نہیں بدلتے جب تک وہ قوم خود نہ بدلے۔ ہم کہتے ہیں کوئی امام آئے مہدی والا ہمیں بدل دے، سر ہم قرآن کی سنت پر نہیں ہیں۔ قرآن کی سنت یہ کہ ہم نے بدلنا ہے تو قوم بدلے گی، حالات بدل جائیں گے۔ مجھے بدلنا ہے، میں نے جھوٹ ترک کرنا ہے، میں نے چوری نہیں کرنی، میں نے کسی کے ساتھ بے ایمانی نہیں کرنی، میں نے ناپ تول میں کمی نہیں کرنی، میں نے ملاوٹ نہیں کرنی، میں نے دھوکہ نہیں دینا، میں نے ماں باپ کا احترام کرنا ہے، میں نے حقوق ادا کرنے ہیں سب کے، مجھ سے کسی کا دل نہ دکھ جائے، میری وجہ سے کسی کو پڑوسی کو اذیت میں نہ ہو جائے، میں اپنے گھروں میں دکانوں میں تجاوزات کر کے گلیاں نہ مل کے بیٹھ جاؤں، میں حقوق تلفیہ نہ۔ جب مجھے یہ احساس ہونے لگ جائے گا سر بدل گئی قوم، اس وقت آپ دیکھیں گے انقلاب برپا ہو گیا۔ جب تک ہم اپنے آپ کو بدلیں گے نہیں، قرآن اللہ کی سنت پوری نہیں ہوگی، ہم دن بدن برے حالات کی طرف چلتے چلے جائیں گے۔ چاہے ایک بہت بڑا امام آ جائے وہ قوم کو نہیں بدل سکتا، جو سنت اللہ نے ذکر کی اس کی طرف ہمیں توجہ کرنی۔ میں خود سب کام کروں، جھوٹ بولوں، صبح سے لے کے شام تک، کون ہے جو سچا ہمیں یہاں مل رہا ہوتا ہے؟ بتائیے، کاروبار کرنے والا، کام کاج کرنے والا شخص یہ جو پاکستان میں بیٹھا ہے کون سچا نظر آ رہا ہوتا ہے؟ مارکیٹ میں چلے جاؤ، نمازی اس کی زبان پہ اعتماد نہیں رہا ہے کہ ابے جھوٹا ہے یار، یہ کیا بات ہے، ہمیں نہیں پتا۔ بہت کم لوگ ہیں جس کو وہ ایک صحابی بھی کہا کرتے تھے، بات طویل ہو رہی ہے، کہ یار ایک وقت آئے گا کہ اس وقت لوگ بولیں گے فلاں مارکیٹ میں فلاں جو دکان وہ سچا ہے یار، اس سے سامان لینا۔ یعنی کہ پوری مارکیٹ میں ایک بندہ مل رہا ہوگا کہ بھائی وہ سچا ہے، وہ ٹھیک بات کر رہا ہے، ہر بندہ ڈنڈی مار رہا ہے، ہر بندہ چوری کر، ہر بندہ رشوت، ہر بندہ جس کا جتنا موقع مل رہا ہے وہ حرام کام کری جا رہا ہے، حقوق تلفیاں کری جا رہا ہے۔ ہمیں موقع 100 روپے لوٹنے کا ملا، ہم نے 100 لوٹ لیا، ہم انگلیاں اٹھا رہے ہیں، وہ دیکھ کروڑوں کا کھا کے بیٹھا۔ سر مجھے موقع کروڑوں کا ملے گا میں بھی مار لوں گا۔ پرابلم یہ ہے اب قوم خود بدلے گی، انقلاب آ جائے گا۔ میں نہیں بدلوں گا، میں امید لگاؤں کوئی آئے گا مجھے بدل دے گا، نہیں ہوگا۔ اللہ سمجھنے کی تو کسی نے آخر میں جملہ کہا کہ نیک وہ ہے جس کو گناہ کرنے کا موقع نہیں ملا، مجھے غلطی کرنے کا، کرپشن کرنے کا موقع نہیں ملا، تو بھلا نیک وہ ہے جس کو مل گیا نا۔ یہ مولانا نعمان صاحب کا جملہ جو آپ فرما رہے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں آج کے دور میں شریف وہ ہے جسے موقع نہیں مل رہے، ورنہ جس کو موقع ملتے ہیں ساری شرافت باہر آ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ جو ہے ہماری قوم کو عقل و شعور عطا فرمائے۔